پھر جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں، کچھ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کچھ کی لڑکوں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، محلے میں الٹی سیدھی باتیں اڑنے، پھر روتا پھرتا کوئی میاں ایسا بتا دو حضرت میری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا، ایک تعویذ میں میری بیٹی کا دماغ پلٹ گیا۔ اب میاں پلٹے گا تیری بیٹی کا دماغ، اتنی بگڑ چکی ہے، تعویذ تو چھوڑو اگر میاں کو لٹکا دے گا نا تب بھی نہیں سدھرے گی اب تو۔ ایسے حالات، یہ تم ذمہ دار ہو، یہ ماں باپ ذمہ دار ہے، دوسرے کو بعد میں کہیں گے چلنے میں دو کرم کو ٹٹولو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی پہ موبائل ہے؟ کیا ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی پہ موبائل ہے؟ کیا بھائی کو پتہ نہیں ہے میری بہن پہ موبائل ہے؟ کیا خالو چچا ماموں کو پتہ نہیں ہے میری بھانجی بھتیجی پہ موبائل ہے؟ سب کو پتہ ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ ارے انسانوں، کاش جتنے تمہارے گھر میں اگر موبائل ہے اتنی تمہارے گھر میں قرآن شریف تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ میں ہوتا، تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کی زندگی ہوتی، حضرت میمونہ کی زندگی ہوتی، حضرت حفصہ کی زندگی ہوتی۔ اگر ہماری بیٹی کھاتی تو دم فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی دم فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی دم فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی دم فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی دم فاطمہ کا ہوتا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں چلتی پھرتی ٹہلتی کھاتی پیتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، ایسی بیٹی شوہر کے گھر میں جاتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہتے ہیں ماحول بگاڑ دیا، ماحول بگڑ گیا، معاشرہ بہت خراب زمانہ نہیں ہوا، ہم خراب ہوئے، ماحول ہم سے، اگر ہم صحیح ہیں تو زمانہ صحیح ہے، اور اگر ہم غلط ہیں تو زمانہ غلط۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے دو چار بات، ذرا توجہ رکھنا میری طرف غور کرنا۔ نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ومنان، دوسرا نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا، تیسرا ورجلۃ النساء، وہ مرد جو عورتوں جیسی وضاحت بنانے والے ہیں۔ دیکھ لو تم چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ میں چین ملے گی، چین کون سے ولی میں پہنی ہے بتاؤ؟ پوچھا باپ نے، اگر پہنو وہ تو پیر صاحب کے پہلے چین ہوتی ہے چین؟ بولو کسی اور پیر کے گلے میں چین کڑے کسی ولی نے پہنے، غوث پاک نے پہنا، غریب نواز؟ تم نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا؟ ابھی ایک بچہ پیسے دینا ہے اس کی بھی چین لٹک رہی تھی، کیوں نہیں پوچھا تم نے کہ یہ چین کیوں پہنے؟ تمہاری ہمت ہی نہیں ہے، پوچھو گے کیا؟ کانوں میں کنڈل، ناک میں اتنا ایسا لگتا ہے جیسے چھکا بنا ہوا چھکا۔ اب تو بال کر کے نا بالوں میں کنگا بھی لگا رہے ہیں، کنگا۔ یار حد ہو گئی ہے، باپ نہیں پوچھ سکتا کیا کہ یہ تیرے بال کیسے ہیں؟ تیرا چہرہ کیا بنا لیا تو نے؟ کون پوچھے گا یہ؟ باپ مگر نہیں پوچھتا۔ حضرت دکھ تو اتنا ہوتا ہے، آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جلوس محمدی ہوتا ہے نا، یہ بات کہہ دوں تاکہ پھیل جائے، جلوس محمدی، آقا کا جلوس نکلتا، اس سے پاکیزہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے بولا؟ آقا کے جلوس سے خوبصورت جلوس کوئی ہو سکتا؟ مگر یہی نوجوان باز لفنگا اللہ سے نہیں ڈرتا، رسول اللہ سے شرم نہیں کرتا، باس یہاں پٹی باندھ لی اور جلوس میں چلا، نعرے لگاتا ہوا
جب گلی میں نکلا چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، دروازوں پہ کھڑی، دیوار پہ کھڑی، وہیں پہ زیادہ نعرے لگاتا ہے، وہیں پہ زیادہ ناچتا، وہیں پہ کود کود کے نعرے لگاتا، اپنے عشق کا مظاہرہ کرتا اور یہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، ایمانداری سے بتا۔ اب یہ لڑکیوں کو دیکھ کے جو ناچ رہا، کود رہا، ٹوفیے پھینک رہا، چیخ چیخ کے نعرے لگا رہا، کہ یہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بولو، اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں کیا دوڑ رہا ہے؟ بولو، شیطان دوڑ رہا ہے۔ جس دن اگر ہمارا عشق صحابہ کی طرح ہو گیا، اللہ والوں کی طرح ہو گیا، اسی دن ہم کامیاب ہو جائیں، اسی دن ہم کامیاب۔ مگر کہاں ایک چیز کو یہ لے لیا تم نے، عرس تھا، عرس ہوتا، اچھا اور بتا دو ایک چیز ہے شادی، ذرا توجہ رکھنا یار، پہلے نا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے بازار میں، بیل بکتے تھے، بول بکتے تھے نہیں بکتے تھے، بکری بکتی تھی، مرغے بکتے تھے۔ اب شادی کے موقع پہ لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے 3-3 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہے، 2-2 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہیں، نہ شکل کا نہ صورت کا، بلٹ مانگ رہا، بلٹ 4 پہیوں کی۔ ادھر کا ماحول نہیں ہے کیسا؟ بولو ہمارے علاقے کا ہے ادھر کا؟ مجھے بیچارہ ایک غریب انسان جس کی 3 بیٹیاں 500 روپے کماتا ہو، تمہیں 4 پہیوں کی کہاں سے دے گا؟ تمہیں بلٹ کہاں؟ کبڑے بلٹ مانگے ہیں صاحب، کبڑے ٹیڑے بھیڑے بلٹ۔ اس کا کولا ہے ادھر، گدی ہے ادھر، کائے پہ رکھے گا؟ لاکے بک رہے، لاکے کب تک بیچو گے؟ یہ اللہ کی نعمت۔ اگر نوجوانوں تم نے یہ عہد کر لیا، ویسے ہم نعرے لگاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف کا چکر لگا رہے تھے۔ کیوں چکر لگا رہے تھے؟ تو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں سب لوگ سو رہے ہوں اور عمر تو خلیفہ ہے، تیری رعایا میں، تیری بادشاہت میں، تیری خلافت میں اگر کوئی بھوکا سو جائے اور اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر کو اس ڈر سے نیند نہیں آ رہی تھی، رات کے آخری حصے میں چکر لگا رہا ہے۔ رات کا آخری حصہ ایک عورت کے گھر سے آواز آ گئی، عورت کے گھر سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہا بیٹی، کہا جی ماں، کہا بیٹی تم نے بکری دھولی؟ پہلے جانور تھے، پشو تھے، یہی مالداری تھی، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ دلی کمانے چلے جاؤ بنگلور، اب تو دلی کمانے بنگلور، دبئی، سعودی عرب، اچھے مکان بنے۔ پہلے تو وہی کھیتی تھی، فصل آ گئی، اگر کھیتی بہ گئی تو بیچارے کمزور پڑ گئے، جس سال فصل اچھے ہوئے اس سال چل گئے، یہی کمائی تھی۔ پوچھو ان لوگوں سے، کہا بیٹی تو نے بکری دھولی؟ کہا جی ماں میں نے بکریوں کا دودھ نکال لیا۔ کہا بیٹی ایسا کر، جتنا دودھ ہے نا اتنا ہی پانی ملا دے، پانی۔ اماں پانی ملا دو؟ کیوں؟ حضرت عمر نے کہا پانی ملا کر کے دودھ کے پیسے لینا جائز نہیں۔ حضرت عمر نے منع کیا یہ۔ تو بولی بیٹا اگر تو ایسا نہیں کرے گی تو تیری شادی میں کیسے کروں گی؟ تیرے باپ تو ہے نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، اگر ایسا نہیں